نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ جی، اب آگے دیکھیں تو ان کا انالیسس بالکل سیم ہے جیسے ہم نے سب سے پہلے اپنے معطوف علیہ جو کہ گرین سرکل میں نے کیا ہوا اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے سب کا ہے، بس ان کے آپ کو بس تھوڑا بہت دیکھنے پڑیں گے کیا اعراب، ٹھیک ہے؟ جیسے اب غانہ جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو کس طرح سے نظر آ رہا ہے، کون سا اسم نظر آ رہا ہے، اسم مکسور نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ مقدرہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے نائجیریا کا، انکلترا کا، ترکیہ کا، ملیشیا کا، امریکہ کا اور روسیہ کا، ان سب کا اعراب کیا ہے؟ مقدرہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے ہم من بلاد مختلفت، یہاں پہ دو زیر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب مختلف ممالک سے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلُغَتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مختلف ممالک سے ہیں تو مختلف ملکوں کی زبانیں وہ بولتے ہیں، اپنے اپنے ملک کی سب کی الگ الگ ہے۔ وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا کلر سیم نہیں ہے۔ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، واو 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 اس میں بھی آ رہا ہے۔ وَلَكِنْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ، لیکن ان کا دین ایک ہے۔ وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ، اور ان کا رب ایک ہے۔ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، اور ان کا نبی ایک ہے۔ وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، اور ان کا قبلہ ایک ہے۔ ہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں۔ والمسلمون اخوۃ، اور مسلمان بھائی ہیں۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو یہ اخوۃ وہی مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ ہم ذرا دو دفعہ بولتے ہیں بھائی بھائی تو تھوڑی تاکید آ جاتی ہے۔ تو کتنا پیارا یہ پیراگراف ہے اور کتنی اچھی اس میں باتیں لکھی۔ ہم جو ہے اس میں مبتدا ہو گیا، من بلاد یہ جار و مجرور متعلق محذوف خبر، مختلفت نعت ہو گئی کس کی؟ بلادن کی۔ اچھا، وَلُغَاتُهُمْ، اب جمع آ رہی ہے نا کیونکہ زیادہ لغت ہیں، لغتن ایک، لغاتن دو ہوں گے، یا مطلب زیادہ جمع ہوں گی۔ تو وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اب لغات جو ہے نا یہ ہمارا مبتدا پلس مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، اور مختلفتن جو ہے خبر آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لغات کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کیا؟ کہ وہ مختلف ہیں اور ان کی زبانیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا اور ان کی مختلف زبانیں ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا فرق ہے؟ اگر ہم یہ کہیں گے ان کی مختلف زبانیں ہیں تو پھر تو یہ خبر نہیں نعت ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ وہ مختلف ممالک سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان رولز کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کیا کریں۔ نعت ترجمے کے دوران میں نعت ہمیشہ پہلے آتی ہے
اور منوط جو ہوتا ہے وہ بعد میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ والا جو جملہ ہے یہ پہلا والا یہ ہمارا معطوف ہو گیا 1. معطوف 1 اور یہ ہمارا ہو گیا معطوف 2. سیم انالیسز ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. الوانہم، اس میں وہی الوان مبتدا وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ اور مختلفتن جو ہے اس کی خبر. ولیکن دینہم واحد. اچھا اس میں ولیکن ایک نیا لفظ آ رہا ہے، واو تو حرف عطف ہو گیا، ٹھیک ہے وہ تو آپ کو کلیئر ہے نا، حرف عطف. لیکن جو ہے یہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ حرف ہے، اس کو حرف استدراک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے لیکن. اب حرف استدراک کے بارے میں مزید تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بک 3 کے سٹارٹ میں آئے گا تو وہاں پر بتاؤں گی. ابھی صرف آپ اس کو اتنا ہی یاد رکھیے کہ یہ حرف استدراک ہے اور لیکن کے معنی میں آتا ہے. اتنا ہی یاد رکھیے کہ یہ حرف استدراک ہے اور لیکن کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حرف عطف آ گیا، حرف استدراک آ گیا. دین جو ہے مبتدا وہو مضاف، مبتدا پلس مضاف اور ہم مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی، اور ایک بعد واحد اس کی خبر ہوگی. تو یہ ہمارا جو جملہ ہے یہ جملہ جو ہے یہ معطوف 3 ہو جائے گا، یہ والا معطوف 3. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ معطوف 4. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ 5. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ 6. اب یہاں پہ واحدتن کیوں آیا؟ کیونکہ قبلتن جو ہے وہ قبلتو وہ مؤنث ہے تو اس لیے واحدتن آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارے ٹوٹل 6 معطوفات بن گئے. ہم مسلمون، یہ اب نیا جملہ شروع ہو گیا تو اس میں ہم مبتدا اور مسلمون خبر. اب یہاں پہ وہ پھر سے عاطفہ آ گیا اور المسلمون اخوتن یہ اس کا معطوف بن گیا. تو یہ ہمارا معطوف علیہ اور یہ ہمارا معطوف. ٹھیک ہے، بالکل آسان انالیسز ہے. ہم مبتدا مسلمون خبر، المسلمون مبتدا اخوتن خبر. نیکسٹ ہے ھذا مدرسنا، یہ ہمارا ٹیچر ہے. ھذا مبتدا، مدرسو خبر پلس مضاف اور نہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اسمہ الشیخ بلال، اس کا نام شیخ بلال ہے. اسم مبتدا پلس مضاف ہو مضاف الیہ، الشیخ خبر. تو اب یہ بلالون کیا ہے بھائی؟ ہم اس کو پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ہے بدل. ٹھیک ہے، جب ایک ہی جیسی سیم بات ہو، اگر شیخ بھی کہہ دیا جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے، بلال کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر بلال کہہ لیا جائے تو شیخ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ بیسیکلی اس کا بدل ہے، اس کی سیم جو ہے کوالٹیز رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بدل ہو گیا. اچھا، وا جو ہے پھر سے عاطفہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پچھلا جملہ یہ ہمارا معطوف علیہ ہو گیا. اس کو میں بعد میں ہائی لائٹ کرتی ہوں. ہوا من سوریا، وہ سوریا بولتے ہیں شام کو. ٹھیک ہے، وہ شام سے ہے، سیریا جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں نا. تو ہوا جو ہے مبتدا اور یہ متعلق محذوف خبر.
اچھا اب یہ جو ہے ہمارا معطوف علیہ یہ معطوف 1 وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ یہ معطوف 2 ٹھیک ہے، اور اس میں ہوا مبتدا، رجل خبر اور صالح اس کی نعت ہے. ٹھیک ہے، آگے اب نیا ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ ہے نحن نحبہ کثیرا، ہم سب اسے بہت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نحبہ ایک نیا کلمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جو کہ ہے فعل، اور یہ کون سا فعل ہے؟ یہ ہے فعل مضارع. نحن تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا بن رہی ہے ضمیر، اور یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور یہ کون سی جو ہے وہ ضمیر ہے؟ یہ ضمیر ہے منفصل مرفوع. ٹھیک ہے، صیغہ اس کا کیا؟ جمع متکلم. اب یہ تو ہمارا مبتدا بن گیا، آگے جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوئے کہ خبر جو ہے وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم اس کو سمپل لکھ لیں پہلے کہ یہ جملہ فعلیہ خبر فی محلی رفعین. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کھول کے دیتے ہیں. نحن جو ہے نا یہ بیسیکلی فعل مضارع ہے. اس کو زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہم انشاءاللہ بک 3 کے اینڈ میں مضارع کریں گے، یہ ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر جیسے ہم نے فعل ماضی پڑھا، اس کے اندر 2 ضمائر جو ہیں وہ مستتر ہوتی ہیں، ایک ہوا کی اور ایک ہیا کی. لیکن فعل مضارع میں 5 ضمائر مستتر ہوتی ہیں. ٹھیک، فعل مضارع میں 5 ضمائر جو ہیں وہ مستتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ضمیر جو ہے نا وہ جمع متکلم کی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ نون کے اوپر جو پیش ہے نو، یہ علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے، اس کو علامت مضارع کہتے ہیں. اور اس کے اندر فعل مضارع نحنو کے اندر نحنو کی ضمیر، اور نحبو کے اندر، سوری نحنو میں نے بول دیا، فعل مضارع نحبو کے اندر نحنو کی ضمیر مستتر فاعل ہے، اور ہو جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور کثیرن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس سے جو ہے نا جملے میں تاکید پیدا ہوتی ہے. تو اس میں اب دیکھیں تو نحنو مبتدا ہو گیا، جملہ فعلیہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اسے یعنی اپنے استاد کو بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہاں پہ ہمارا لیسن ہوا مکمل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.